میری زندگی میں وہ بہار آ گئی تھی جس کا مجھے بے پناہ انتظار تھا، لیکن یہ بہار مجھے کیا پتہ تھا کہ میری زندگی میں خزاں بن کے آئے گی۔ رات کے 11 بجے مجھے بیبی فوجی ڈاکٹر نے آ کر بیبی میرے حوالے کیا۔ میں بہت خوش تھی۔ صبح ہوئی، اس نے فیڈ کیا، میرے ہسبینڈ آئے، ساس گھر چلی گئیں کہ میں جا کے تیاری کرتی ہوں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گی۔ وہ گھر جاتی ہی گئیں، میری امی میرے پاس تھی کہ میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہوا، میں واش روم بڑی مشکل سے گئی، پیچھے سے بیبی اکیلا تھا بیڈ پہ، ایک دم چیخنے کی آواز آئی، میں بھاگ کے واش روم سے آئی، میرا آپریشن بہت درد کر رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ جب میں بیڈ پہ آئی تو بچہ بہت رو رہا تھا اور وہ نیلا ہو رہا تھا۔ اتنے میں میرا دیور اور میری ساس آ گئی، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے فٹافٹ ڈاکٹر سے چھٹی لی اور ہمیں گھر لے گئے۔ جب میں گھر پہنچی بہت خوش ہوئے سارے، لیکن میری بدقسمتی کہ 3-4 گھنٹے کے بعد بیبی کو فٹس لگنے لگ گئے۔ میری جٹھانی نے اس کو گودی میں لیا، بہت چوما، بہت پیار کیا، میں رونے لگ گئی۔ اسی دوران اس کو پھر فٹس لگے اور میری ساس اس کو لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ CMH ہاسپٹل چلی گئیں اور واپس آ کے بتاتی ہیں کہ اس کو ہم ایڈمٹ کروائے ہیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کو نمونیا ہو گیا ہے اور فٹس لگ رہے ہیں۔ میں بہت روئی، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے۔ اسی دوران اس بچے کو انہوں نے شیشے میں لگا دیا اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری امی میرے پاس تھیں، مجھے اپنی بھول گئی اور بچے کی فکر میں روتی رہی۔ 3-4 دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی ماں کو بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو فیڈ کروانا ہے، تو ہم بیبی کو باہر نہیں بھیج سکتے، سردی بھی ہے اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح خالہ اور ہسبینڈ کا رویہ دن بدن ایسے ہو گیا جیسے اس بچے کو میں نے بیمار کیا ہے۔ میں تو ماں تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ بہرحال میرے ہسبینڈ اور میری ساس مجھے ہاسپٹل چھوڑ کر خود آ گئے، میں اکیلی ہاسپٹل بچے کی خاطر نرسری میں ایڈمٹ ہو گئی۔ بچے کو فیڈ کراتی، بچے کو ہوش نہیں تھی، پھر بھی مجھے ادھر ہی رکھا گیا۔ اسی دوران میں نے اپنے آپریشن پر توجہ نہ دی اور میرا آپریشن بہت خراب ہو گیا، مجھے درد ہونے لگ گیا، لیکن اپنی پرواہ کیے بغیر میں 3-4 دن ہاسپٹل رہی اور 5ویں دن مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے اور اب ہم گھر آ سکتے ہیں۔ تقریباً بچہ 14 دنوں کا ہو گیا تھا۔ میں گھر آئی، 3 بجے گھر آئی، امی میری بھائی کے گھر تھیں، ابھی وہ دیکھنے بھی بیبی کو نہیں آئیں کہ میری خالہ نے بچے کے سر سے بال اتروا دیے اور کوئی خوشی بھی نہیں کی، بلکہ ادھر ادھر خسر پھسر کریں، میرے گلے شکوے شروع ہو گئے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک میری اپنی طبیعت خراب تھی، ایک بچے کی پریشانی اور ایک سسرال والوں کے رویے نے مجھے ذہنی طور پر بہت اپسیٹ کر دیا۔ میں پہلا بیبی تھا، نہ مجھے ہسبینڈ نے توجہ دی نہ ساس نے، امی میری دیسی ماحول کی تھیں، میرا چھوٹا بھائی بیمار ہو گیا تو امی بڑے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ اسی دوران میری نند کے ہاں بھی بچی پیدا ہو گئی۔ میرا بچہ 24 دن کا تھا اور بہت ویک تھا، لیکن خالہ کو عجیب ہی رویہ ان کا تھا کہ خالہ نے کہا کہ اپنے بچے کو چھوڑو، میری بیٹی کی خدمت کرو۔ صبح صبح مجھے کہتی اس کے لیے دلیا بناؤ، اس کے لیے حلوہ بناؤ، میں بہت پریشان ہوتی، ایک پہلا بچہ تھا، سنبھالنا مجھے آتا نہیں تھا، اس بچے کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، مجھے چھلے میں کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا، کوئی میرے پاس سوتا نہیں تھا، بچپنا تھا، بڑی تکلیفوں کا پہاڑ میرے سر پر گر گیا، بچہ ساری رات روتا تھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کب میں نے اپنے دودھ کے ساتھ اس کو فیڈر بھی لگا دیا تھا، ڈبے والا دودھ، خالہ ڈبہ لے کر بھی نہیں دیتی تھی۔ اسی دوران